بچوں، پچھلے حصے میں ہم نے سنا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی نے سب عورتوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ آج دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ترجمہ: پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی ملامت سنی تو انہیں بلایا اور ان کے لیے ایک محفل آراستہ کی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے تشریف لائیں۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیرت میں رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، اللہ پاک ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ بچوں، جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کے دلوں میں بے اختیار تعجب اور تعریف کے جذبات آ گئے۔ ترجمہ: عزیز کی بیوی نے کہا، یہی ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ امی جان، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹا، حضرت یوسف علیہ السلام بہت صبر والے نبی تھے۔ انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی بلکہ اپنے رب سے دعا کی۔ ترجمہ: یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے ان کاموں سے زیادہ پسند ہے جن کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب دور نہ کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی۔ ترجمہ: پھر اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کا فریب اس سے دور کر دیا۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ امی جان، اللہ واقعی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ بالکل بیٹا، اللہ ہمیشہ اپنے نیک اور صبر کرنے والے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم اگلے حصے میں جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں کیا ہوا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔